نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشن نمبر 9 کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ سمر نعیم حاضر ہوں، اور آج ہمارا لیسن نمبر 9 ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں کنٹرول کرنے والے ہمارے اندر فورسٹس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے امتحان بھی بنائے ہیں، اور یہ ہماری اسٹرینتھ بھی اس میں رکھی ہے، ویکنیس بھی اسٹرینتھ ہے اس میں، اور اسٹرینتھ بھی ہے، اور ہم ان کا درست استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں ان کو نہ بالکل ختم کرنا ہے، نہ ہی ہمیں ان کے پیچھے لگ جانا، ان کو بیلنس کرنا ہے، کیونکہ یہ بیلنس کرنے سے ہی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فریم ورک ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوگی، اور فریم ورک کے ذریعے ہم اچھے انداز سے کام بھی کر سکتے ہیں، اور کام آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی لے لیں اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان ایک اول اعلیٰ مخلوق ہے، عظیم مخلوق ہے، اور بحیثیت مسلمان اور مسلم امہ کے ہمارا درجہ اور بھی بڑا ہے، تو ہمیں پلاننگ کی زیادہ ضرورت ہے، اور ویژن تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ایفرٹس کو دیکھنا پڑے گا، ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی بیسس پر اسے بنانا پڑے گا، اور زندگی ہمارے پاس جو ٹائم کی صورت میں ہے، اور یہ ہمیں ہر روز ملتی ہے، روز ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے جو ہماری پراپر رہنمائی کرتا رہے اور ہمیں بتاتا رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میننگ فل لائف جو ہے وہ 4 ستونوں کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ افیکٹو لائف ویژن ہے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ الٹیمیٹ ویژن، جو ٹائپس آف ویژن میں کہ الٹیمیٹ ویژن اور اس تک پہنچنے کے لیے انٹرمیڈیٹ اور الٹیمیٹ اینڈ افیکٹو ویژن ہو، تب ہم اپنے مقصد پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افیکٹو اینڈ الٹیمیٹ ویژن۔ الٹیمیٹ یعنی انڈیپینڈنٹ آف ٹائم، افیکٹو یعنی کریکٹ اسلامی لحاظ سے۔ اس کے لیے ہمیں 3 اسٹیپ سکسیسفل فارمولا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ درست معلومات ہوں ہمارے پاس، اور اگر درست معلومات ہوگی تو پھر ہم تو پھر ہمارا انتخاب جو ہوگا وہ درست ہوگا، اور درست انتخاب ہوگا تو ہماری چوائس بہتر ہو سکے گی، اس کے بغیر ہماری چوائس بہتر نہیں ہو سکتی، اور اسی بات کی کمی ہے آج کے۔ ہمارا انتخاب اگر درست نہیں ہے تو ہمارا رزلٹ بھی اسی لیے خراب ہے، اور ہماری کیونکہ ہمارا رزلٹ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ہماری چوائسیز ہی بہتر نہیں ہے، اور ہماری چوائسیز اس لیے بہتر نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ تو چاہے آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہوں، اور جتنے مرضی آپ کے رزلٹ خراب ہو چکے ہوں یا ناکامیاب دیکھ چکے ہوں، آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل حالات سے بھی انسان کو نکلنے کا موقع جو ہے، رستے جو اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے تو انبیاء اور رسول کو زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام کو 30 سال لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار تھے تو ملاقات ہوگی۔ ذکری علیہ السلام کو دیکھیں تو سورہ مریم کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، ہڈیاں اور بال کمزور ہو چکے ہیں، دانت سفید ہو چکے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ اور سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافی ہی لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کرائسس میں، مشکلات میں، نقصان میں، کوئی بات نہیں، اس کو بھی اپرچونٹی بنا لیجئے۔ ویژن کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھ کر اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم نئی زندگی جینے کے لیے عزم اور حوصلہ پیدا کریں، اور پہلے جو ہو چکا ہے اس سے سبق سیکھیں اور اپنے لیے نئی راہیں تلاش کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں ڈھلنے کے بعد انسان ناکام ہو جائے۔ ناکامی تب ہوتی ہے جب ہماری چوائسیز خراب ہوتی ہیں۔ ناکامی مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے کامیابی ہی ہے۔ دراصل ہم غلط انتخاب کر کے اس کے نتائج بھگت رہے ہوتے ہیں۔
تو ویژن کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یعنی ویژن ان 3 چیزوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ آپ کا ویژن ہے کیا، دوسرا یہ ہے کہ پرپز آف ویژن کیا ہے، پی او وی، کہ آپ اس ویژن کے پیچھے پرپز کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس ویژن تک پہنچنے کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیسے آپ نے پلان کیا ہے کہ آپ اس ویژن تک پہنچیں گے، اس ویژن کو حاصل کریں گے۔ تو یہ چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ آج ہم ایک اہم چیز پڑھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق ہمیں زندگی میں کرداروں کے انتخاب کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ کرداروں کا مطلب کیا ہے۔ کردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی رشتہ داری، کوئی بھی تعلق، اگر آپ رشتہ داریوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رشتہ داری ہوتی ہے جس کو آپ بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، خونی رشتہ داری، اور یہ چونکہ انسان خود نہیں بناتا بلکہ پیدائشی طور پہ یہ بن جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے جو انسان شادی کے بعد بناتا ہے۔ ان رشتہ داری میں اسلام ہمیں کیا معلومات دیتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، مثلاً کہیں ایجوکیشن لینی ہے، جاب کرنی ہے، کوئی عہدہ لینا ہے، یا کسی کلب کا ممبر بننا ہے، اور کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر لینی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی کردار اور رول کو ڈراپ کرنا ہے، یعنی چھوڑنا ہے، تو آپ کس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور جس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر فریم ورک پر ہم نے چلنا ہے تو شترے بے مہار نہیں ہو سکتے۔ بے لگام اونٹ بھاگ جاتا ہے، تو ہم شتر بے مہار نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں اپنی مرضی کر لیں، آج اس سے تعلق جوڑا، کل اس سے توڑ دیا، ایسے نہیں ہے۔ تو ہم بھی ایک فریم ورک کے پابند ہیں۔ تو ویژن کا یہ فنکشن ہے کہ وہ ہمیں کرداروں کے انتخاب کا بہترین طریقہ بتلاتا ہے، اور اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو تعلقات کے میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اول تو وہ ہوں گے نہیں، لیکن اگر بحیثیت انسان ہو بھی گئے تو انہیں ہینڈل کرنا آسان ہوگا۔ آج ہمارے ہاں بزنس پارٹنرز کے اندر بھی مسائل ہیں، لائف پارٹنرز کے اندر بھی، حتیٰ کہ میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائیوں میں بھی مسائل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حالات کا خراب ہو جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، تو زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں آخرت کے بارے میں آتا ہے نا، جنتوں کے بارے میں، کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے یہ جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، کینہ وغیرہ، یہ نکال دیں گے تو کیا ہوگا۔ ایک اور جگہ آتا ہے نا، اخواناً علی سرر متقابلین، بھائیوں کی طرح ہوں گے، سارے مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ والا منظر کہ لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو، تعلقات خراب ہی نہ ہو، یہ آخرت کی بات ہے، دنیا میں ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہینڈلنگ ہے۔ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، آپ سچویشن سے نکلتے کیسے ہیں۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے ایک کاکروچ اڑا اور ایک خاتون کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ تو خاتون نے بہت شور مچا، بڑا ادھم مچا، بہت ڈسٹربنس کریٹ کی۔ وہ وہاں سے اڑا اور ایک اور عورت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، اس کے دوپٹے پر بیٹھ گیا، اور اس نے شور نہیں مچایا، اور اپنا دوپٹہ جو تھا وہ اٹھا کر اڑا کر پھینک دیا۔ وہ وہاں سے اڑا اور ایک بندے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کو پکڑا اور اس کو مارا اور مار کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہاں بیٹھے کسی نے یہ لکھ دیا کہ مشکلات اور پریشانیاں اور حادثات سب ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ شور مچا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں، اور کچھ اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں، کچھ اس کو بھی ایک بہت بڑا الجھاؤ بنا دیتے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے بھی باعث تکلیف بن جاتے ہیں۔ آپ کا رد عمل اور آپ کا بیہیویئر مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں، تعلقات کی خرابی کے اوپر کیا ہوگا، اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے۔ یعنی ہماری پہچان تعلقات بنانے سے نہیں ہوتی بلکہ تعلقات نبھانے سے ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیں۔
ہماری پہچان تعلقات بنانے سے نہیں بلکہ تعلقات نبھانے سے ہوتی ہے. تعلقات بنانا تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے تو آپ بہت سے آپ کے ساتھ تعلقات بنانے والے نکل آئیں گے، دائیں بائیں سے، ہر جگہ سے. خوبصورتی کے نام لیوا بہت ہوں گے. تو اصل مسئلہ تعلقات بنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تعلقات نبھانے کا ہے. نبھانا کب ہوتا ہے؟ جب مشکل پڑتی ہے. اسلام نے ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے جہاں سے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، بلکہ ایک بڑے حکیمانہ اندازہ بتایا ہے. لہٰذا ہم تعلقات اور رولز کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اختیاری کردار یعنی الیکٹیو رول، اور دوسرے کو کہتے ہیں لازمی کردار یعنی مینڈیٹڈ رول. لازمی اور اختیاری کردار کی تعریف جو ہے اس کو دیکھ لیجئے. آپ کے سامنے یہ جو چیز میں صرف آپ کو ساتھ شیئر کر دوں کہ جو بھی مٹیریل رکھا جا رہا ہے اس کو کافی تحقیق کے بعد رکھا جا رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کی جاتی ہے کہ اوتھینٹک چیز ہی آپ کے سامنے لائی جائے. تو لازمی کردار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا وہ کردار جسے اسلام کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. مثلاً آپ اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل سے آپ میرے والد نہیں ہیں یا میں آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسلام آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسی طرح نہ ہی والدین کو اجازت ہے کہ اپنے بچوں کو آگ کر دیں. ہمارے ہاں اخبار میں اشتہار آ جاتا ہے نا کہ یہ میرا یہ بیٹا نافرمان ہے، بابا جان نافرمانی، میں نے اسے آگ کر دیا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی آپ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے. کوئی بندہ اگر اپنے بیٹے کو آگ کر جائے تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا. پھر بھی وہ اس کی وراثت میں حصہ دار بنے گا، جتنے مرضی چاہے اعلان ہوتے رہے، اخبارات بھر جائیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مینڈیٹری رول ہے. اس کو آپ ڈراپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے چچا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ کہہ دیں کہ کل سے آپ میرے چچا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. آپ اپنے خالہ کے رول کو ڈراپ نہیں کر سکتے، پھپھو کے رول کو، ماموں کے رول کو ڈراپ نہیں کر سکتے، کزن کے رول کو ڈراپ نہیں کر سکتے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ مسلم کے رول کو ڈراپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام آپ کو پرمیشن نہیں دیتا. ایک ہوتا ہے جس کو ڈراپ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، یہاں اختیار ہی نہیں. مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو اختیار ہے ہی نہیں. آپ جو مرضی کر لو. ہاں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ اسلام سے نکل گیا، اس کی ایک الگ سزا ہے پھر، لیکن اسلام آپ کو پرمیشن نہیں دیتا. جس چیز کے ڈراپ کرنے کی اسلام آپ کو پرمیشن نہیں دیتا اس کو کہتے ہیں مینڈیٹڈ رول، لازمی کردار. ٹھیک ہے جی. یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم نے یہ اس کے اوپر تھوڑی بات ہوگی. اور اختیاری کردار پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا وہ کردار جسے اسلام چند شرائط کے ساتھ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے، ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے کہ دل کیا اور چھوڑ دیا. چند شرائط، کنڈیشنز. مرضی نہیں ہے. آپ مرضی نہیں کر سکتے کہ میری مرضی ہے میں یہ جہاں جاؤں اور وہاں جاؤں، جو مرضی کروں، ایسا نہیں ہے. آپ کی مرضی نہیں چل سکتی دنیا میں. آخرت میں تو خیر ہے ہی نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے. پورا اختیار تو نہیں ہے، کچھ اختیار دیا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لمیٹڈ ہے نا. اس میں بھی ہماری پوری مرضی، پوری کی پوری ہماری مرضی چل نہیں سکتی. بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا تھا، لیکن مرتے وقت وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر ہی مرے کہ مرضی صرف اللہ کی چلنی، ان کی مرضی نہیں چل سکتی. تو انسان کی مرضی جو اپنے اوپر نہیں چل سکتی. بیمار ہو جائے بندہ، بیڈ ریڈن ہو جائے، کومے میں چلا جائے، کہ انسان کی اپنی مرضی کے اٹھ کے بیٹھ جائے. تو دوسرے کے اوپر اپنی مرضی کیا چلانی، جب اپنے ہی اوپر انسان کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ
ہمارے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں. ارے کتنی عجیب بات ہے نا. وہی والدین اور وہی بزرگ جب ان کے سامنے بیماری کی حالت میں بے بس ہو کے مرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنے جسم پر ہی کوئی اختیار نہیں ہوتا, وہ بول نہیں پاتے, ہل نہیں پاتے, مرنے کے بعد وہ اتنے با اختیار ہو گئے. تو بہرحال نکلا دا ٹاپک ہو جائے گا. لہٰذا اختیاری کردار الیکٹیو رول کا مطلب ہے جسے چھوڑنے کی پرمیشن آپ کو اسلام چند شرائط کے اوپر دیتا ہے. اگر وہ شرائط پائی جائیں تو ٹھیک ہے, ڈراپ کر دیں. اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے. تو آئیے دیکھ لیں زندگی کے کرداروں کی لسٹ. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ایک جنرل سی لسٹ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. اس میں آپ چیزیں اور اپنے ایڈ کر سکتے ہیں. رشتہ داریوں میں بیٹا بیٹی, ماں باپ, بیوی شوہر, پھپھو انکل آنٹی وغیرہ سارے یہ جو ہمارے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے, ان سے ہمارا تعلق. دوسرا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے ہمارے کنیکشنز ہیں, تعلق واسطہ ہے, دوست احباب ہیں, ہمسائے ہیں. پھر کام سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس میں مختلف ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, مختلف اپنے حساب سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کافی ورائٹی ہے. اسپریچولی جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس رولز ہیں, مسلم, کرسچن, ہندو وغیرہ. اس کا کچھ یونیورسلز رول ہیں, ہیومن, سیلف, سٹیزن, یہ بھی ہمارے کچھ رولز ہیں. اور آرگنائزیشن جو ہے, مثلا کوئی کلب کے کوئی ممبر ہیں اور کسی کمیٹی کے رکن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جنرل رولز کی لسٹ ایک آپ کو سامنے رکھی ہے کہ جسٹ کہ صرف آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ رولز کو ہم نے اپنی زندگی میں سے کیسے نکالنا ہے. کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں مختلف رولز میں ہوتا ہے. تو ان اپنے رولز کو نکالنے کے لیے کہ ہم کس کس رول میں ہم ہیں, اس کے لیے کچھ رولز ہیں. 5 رولز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اگر آپ ان میں سے کسی کو بائی پاس کریں گے تو پھر رول نکالنے میں آپ غلطی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو رولز جو ہیں وہ دھیان سے سن لیجئے کہ وہ کیا ہیں. کہ یہ جو لسٹ اوپر دی گئی ہے اس میں سے آپ نے صرف اپنا کردار تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ لسٹ جو ہے یہ کوئی الٹیمیٹ نہیں ہے, یعنی کہ اس کے اندر ہے کچھ جنرل سی بنائی ہے. کوئی ایسا کردار جو اس لسٹ میں نہیں ہے اسے آپ اپنی لسٹ میں شامل کر لیجئے. ٹھیک ہے, اور اس لسٹ کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے مینڈیٹری, الیکٹیو, ان سارے رولز میں. لیکن اس میں بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ مینڈیٹری رول میں مثلاً کہ کوئی آدمی کا لسٹ بناتا ہے تو وہ لکھتا ہے مینڈیٹری رول, اور وہ اس میں لکھتا ہے مدر, ڈاٹر, وائف. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ تو آدمی ہیں تو آپ مدر, ڈاٹر, وائف کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا تو بنتا ہے نا. تو یعنی کہ وہ کریکشن کے حساب سے کہہ رہا ہے. تو یہ آپ کا رول نہیں ہے, آپ نے اپنا رول لکھنا ہے. اسی طرح ہی جو نمبر 2 جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ایسا کردار جو لسٹ میں نہیں ہے اسے اپنی لسٹ میں شامل کر لیجئے. مثلاً اس میں رائٹر نہیں لکھا ہوا, اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. تو ایسا کردار جو کیونکہ یہ الٹیمیٹ لسٹ تو نہیں ہے نا, اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے کہ تحریر شدہ تمام کرداروں کی روشنی میں صرف اپنے کردار لکھیں, اور اس میں اپنا کردار لکھنا ہی آپ نے ضروری لکھنا ہے. آپ نے کسی دوسرے کا کردار جو ہے وہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, یہ بات پہلے نمبر کے ساتھ تھوڑی سی ریپیٹ کی گئی ہے. نمبر 4 یہ کہ لازمی اختیاری کرداروں کی جو تعریف دی گئی ہے اس کی روشنی میں لکھنا ہے. لازمی وہ کردار جو اسلام جن کو چھوڑنے کی پرمیشن نہیں دیتا, اور اختیاری کو چند شرائط کی روشنی میں دیتا ہے. ٹھیک ہے, 5ویں شرط کیا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کھا جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے
موجودہ حاضر یعنی ایکٹیو رول کو لکھیں. کیسے؟ مثلاً کہ ایک آدمی لکھتا ہے کہ شوہر کا کردار لکھتا ہے جبکہ اس کی شادی نہیں ہوئی. ہم اسے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں لکھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ الیکٹیو رول ہے. اور ہم جب اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تو شادی ہوئی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ رول تو ہے، مرد کا رول تو یہ ہے، لیکن اس کا یہ ایکٹیو رول نہیں ہے نا. اسی طرح ایک آدمی لکھتا ہے فادر. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ کہتا ہے نہیں بچے تو نہیں ہیں ابھی، شادی ہوئی ہے لیکن بچے نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ فادر کا رول آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ بچے ہیں ہی نہیں. بچے ہوں گے تو پھر جو ہوگا وہ رول ہوگا. ایک آدمی لکھ دیتا ہے بیٹا. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والدین حیات؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو فوت ہو گئے. تو اس طرح سے اس کا وہ الیکٹیو رول جو ہے وہ نہیں بنتا. تو وہی کہتا ہے کہ جی میں آخر کسی کا بیٹا تو ہوں. تو بات ٹھیک ہے کہ بیٹا تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ اس رول میں ایکٹیو نہیں رہا نا، وہ چیز ایکٹیو نہیں ہے. لہٰذا آپ نے وہ رول لکھنا ہے جو جس میں آپ ایکٹیو ہوں. تو ان 5 اصولوں کی روشنی میں آپ اپنے کرداروں کو تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ اس طرح سے یہ ایک رف سا اسکیچ آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ دی ہے مینڈیٹڈ اور الیکٹیو رولز کا. ٹھیک ہے، اس میں آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اس میں عبداللہ اللہ کا بندہ کا امتی، یہ بھی رول جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ رول ہے، مینڈیٹڈ رول ہے. ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ علیحدہ علیحدہ رول ہے. امتی ایک علیحدہ رول ہے اور عبداللہ جو ہے وہ ایک علیحدہ. عبداللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کیا حقوق ہے، اور امتی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر کیا حقوق ہے. اچھا، ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو اینڈ پہ جو یہ مسلم کرسچن ہندو اور اس میں اور بھی مختلف مذاہب کا جو ہے وہ آ سکتا ہے اپنے اپنے حساب کے ساتھ. تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اسلامی اعتبار سے اسلام جو یہ کہتا ہے کہ مسلم کا جو رول ہے نا وہ تو مینڈیٹڈ ہے. مسلم کا رول جو ہے مینڈیٹڈ ہے. البتہ کرسچن اور ہندو جو ہے نا ان کا دوسرے مذاہب کا جو رول جو ہے نا یہ الیکٹیو ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے اسلام ان کو چھوڑنے کی اجازت چھوڑنے کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے اسلام کے دائرے میں آ جائے. تو یہ ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اور تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. میاں بیوی کا کردار جو ہے وہ بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ مینڈیٹڈ کیوں نہیں، تو یہ الیکٹیو رول ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کی ہی سورہ نساء کے میں جو 6 سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ اگر میاں بیوی ساتھ نہ رہنا چاہتے ہوں، طلاق کے جو اصول جو اس کے سٹیپس بتائے گئے تو وہ اس رول کو ڈراپ کرنے کے ہی طریقے بتائے گئے ہیں. تو چند جو بھی شرائط وہاں پر بتائی گئی ہیں، تو وہ ان کسی نے اگر ڈراپ کرنا ہے تو ان وہاں پر شرائط کی روشنی میں جو ہے نا اس کو ڈراپ کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ کار بتایا گیا. تو اس لیے سے یہ الیکٹیو رول ہے. اسی طرح انجینئر ہیں، ٹیچر وغیرہ، کولیگ، ہمسائے، شہری، بریڈ ونر. ٹھیک ہے جی. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک مینڈیٹڈ رول ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے استاد ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح فائنینشیل نیڈ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ پوری کریں. ڈاکٹر کا رول جو ہے یہ ایک آدمی کا ہے. ڈاکٹر بائی پروفیشن ہے تو یہ الیکٹیو رول ہے. چاہے تو اس کے ذریعے امت کو سرو کرے، انسانیت کے لیے کام کرے. اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ رول ڈراپ کر کے کسی اور فیلڈ میں کام کرے تو وہ اس رول کو ڈراپ کر سکتا ہے اور اس سے بہتر کی طرف جا سکتا ہے. نہیں کہ ڈراپ کرنے کی صورت میں بہتری کی طرف جانا چاہیے. جس طرح ایک میرا خیال میں حدیث ہی ہے، میں نے بہت پہلے اس کو
सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, मुझे उस तरह याद नहीं आ, लेकिन मैं मफहूम आपको बता देती हूँ ना कि अगर किसी औरत के बारे में कहा गया ना कि अगर उसने किसी उसका खावन मर गया है या उसने तलाक ली है किसी से, तो उसको चाहिए कि पहले से बेहतर मर्द से शादी करे। तो बेहतर रोल की तरफ, यानी कि जो जो रोल हम ड्रॉप करते हैं उससे बेहतर की रोल की तरफ जो है ना वो जाना जाना चाहिए। उस पर हम फिर उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसाल आप ले लें कि उन्होंने मेडिकल, ही वाज मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने उस रोल को ड्रॉप करके वो उससे बेहतर काम की तरफ गए। ठीक है। तो अब आइए एक पैमाना पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल, एमपीएल। ये एक तराजू है, एक पैमाना है। इन रोल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम डिमांड क्या है, मिनिमम जिम्मेदारी क्या है हमारे ऊपर। किसी भी हमारे किसी भी किरदार, लाजमी अख्तियारी में हमारी कारकर्दगी इस्लाम के कायम करदा दर्जा अदल से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको एमपीएल कहते हैं। अभी जो स्लाइड्स हम कुछ देखते आ रहे थे मुसलसल, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अब ना उन चीज़ों की सही समझ आएगी। इसका मतलब ये है कि इस लेवल से नीचे इस रोल को हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या होगा, ये देख लें। करेंगे तो क्या होगा, काम के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो दर्जा जुल्म पर जाएंगे। दर्जा अदल जो है वो काम के तकाजे पूरे करना है और एहसान उससे ऊपर है। ठीक है। तो मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल जो है वो एमपीएल जो है वो दर्जा अदल है। यहाँ पर अब आप ये स्लाइड्स भी देखें, ये हम जो देखते आए हैं कि क्लास बी जो है ये है एमपीएल पे। ठीक है। क्लास सी जो है ना वो जुल्म पर है। क्लास ए जो है वो एहसान पर है। यानी अगर आप फॉलोअर्स हैं, आप बात मानते हैं, आप काम के तकाजे पूरे करते हैं, आप एमपीएल मीट कर रहे हैं, या फिर इससे ऊपर चले जाएं, आप एमपीएल पे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दर्जा जुल्म पर हैं। हमने पहले भी ये बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट का नाम होता है ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स। कभी आपने निकाल के देखा है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स एक बहुत बड़ा रोल है। क्या कभी आपने गौर किया है कि आप इस रोल के एमपीएल पूरे कर रहे हैं कि नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अक्सर लोग इन दो नेमतों में जो है वो उनके एमपीएल पूरे नहीं करते, यानी उन पर दर्जा अदल में नहीं होते। हत्ता कि अगर आप इसकी क्वालिटी क्वांटिटी टाइमिंग्स का ख्याल नहीं रखते, इसका मतलब है कि आप एमपीएल पूरा नहीं कर रहे। और एमपीएल पूरा ना करने का मतलब ये होता है जुल्म। इसलिए आप देखें सेहत खराब, आपको एक बात अगर पता होगी कि तमाम रोल्स में एमपीएल शर्त है सिवाय एक रोल। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। वालिदैन का रोल औलाद होने के नाते से औलाद का रोल वालिदैन के लिए दर्जा अदल पर ना काफी है, बल्कि एहसान का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। तो वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म है। एहसान का मतलब एक्सीलेंस। वालिदैन के साथ एक्सीलेंस के लेवल पर जाना चाहिए। एक्सीलेंस यहाँ क्या होगी, जहां पर हमें अदल का ही पता ही नहीं है। जैसे वालिदैन ने हमें पाला वैसे हम वैसे इनकी खिदमत करें। जैसे उन्होंने हमारे पर मेहनत की तो हम एमपीएल ही मीट नहीं कर सकते। वालिदैन के हम कर ही नहीं सकते, एहसान तो बहुत दूर की बात है। सरियत जो होती है दर्जा जुल्म पर ही होती है। इस्लामी लिहाज से वैसे वालिद का एमपीएल मीट किया जा सकता है। मसलन एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद को कहीं कैद देखें कि अगर आप कहीं अपने वालिद को कैद देखें कि दुश्मन ने हमला किया और कहीं कैद करके ले गया, तो आप इसको अगर छुड़ा सकते हैं तो आपने इनका हक अदा कर दिया। लेकिन वालदा का हक अदा नहीं हो सकता। बस ठीक रहें, इनके सामने नरमी का पहलू बिछा के रखें, वाले दिन सख्ती भी करें, ठीक है कुछ नहीं होता। हत्ता के वालिदैन अगर काफिर और मुशरिक हों फिर भी इनके सामने सर झुका के रखें। हाँ, अगर वालिदैन अल्लाह की नाफरमानी की बात करें फिर बात ना माने, क्योंकि वालिदैन से बड़ा हक अल्लाह ताला का है। तो यहाँ पर तो वालिदैन जो हैं
صحیح بات کرتے ہیں تو بھی نہیں، مطلب اللہ کی نافرمانی کے کام کے، اللہ کی فرما برداری کے کام کہتے ہیں تو اس پر بھی کیا معاملات ہیں آپ سب واقف ہیں۔ تو کسی اور نظام میں، سیکولر سسٹم کمیونزم میں ایسا کوئی نظام جو ہے وہ دیکھ لیں کوئی موجود ہے نہیں۔ تو ہم نے بات کی ہے پہلے مینڈیٹڈ اور الیکٹیو رولز ہیں، تو جن کو ہم ڈراپ کر سکتے ہیں شرائط کے ساتھ وہ الیکٹیو ہیں، جن کو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے وہ مینڈیٹڈ ہیں۔ ان کا MPL بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھا، مزید ڈیٹیل میں ان کے آگے علیحدہ علیحدہ MPL ڈیفائنڈ ہیں، وہ مزید ڈیٹیلڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنرلی ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہیں۔ تو الیکٹیو رولز جو ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈنٹ الیکٹیو رول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کردار، ایسا رول جو اختیاری ہے لیکن وہ کسی الیکٹیو یا مینڈیٹڈ رول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا کردار جو اختیاری ہے لیکن وہ کسی الیکٹیو یا مینڈیٹڈ رول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کسی کے ہاں کوئی ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیوشن تب دیں گے جب آپ ہماری فیکٹری میں کام کریں گے۔ اب جو ٹیوشن ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے کس پر؟ آپ کی فیکٹری کی جاب پر، فیکٹری کی جاب ڈیپینڈنٹ، جاب پر ڈیپینڈنٹ۔ یہ والی صورتحال ویسے کم ہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن الیکٹیو رول، اب اس کے ڈراپ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو ڈراپ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرا بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پر، اپنے پیروں پر کھڑی نہیں۔ ہر وہ رول جو کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ لینے اور چھوڑنے دونوں کے اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جی سپورٹ الیکٹیو رول، اس کا مطلب یہ ہے معاون اختیاری کردار، یعنی ایسا کردار اختیار کرنے والا نتیجے میں جسے اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ والا کردار بہت سارے الیکٹیو یا مینڈیٹری رولز کو سپورٹ کر رہا ہو۔ مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، یا آپ کے سیلف کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کے شوہر کے رول کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کے باپ کے رول کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کے بریڈ ونر میں کام کرتا ہے، آپ کے باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کو پال رہے ہیں، آپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے بھی آپ اس رول کے ذریعے سپورٹ کریں اپنے والدین کو۔ تو یہ کیا ہے؟ کچھ ایسے الیکٹیو رولز ہوتے ہیں جو سپورٹ الیکٹیو رولز ہوتے ہیں، یہ معاونت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ رولز کے لیے، دوسرے سپورٹ کرتے ہیں، خواہ یہ سپورٹ الیکٹیو رول الیکٹیو رول کو ہو رہی ہے مینڈیٹری رول کو ہو رہی ہے، لیکن یہ سپورٹ الیکٹیو رول ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ایکسیلنس الیکٹیو رول، بہترین اختیاری کردار۔ مثلاً آپ کا جو رول ہے بریڈ ونر کا، اس کے ذریعے آپ پیسے کما کر ایک مسجد بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سپورٹ الیکٹیو رول بھی ہے اور ایکسیلنس الیکٹیو رول بھی ہے۔ آپ کا رول بریڈ ونر کا یا آپ کے باپ کے رول کو بھی ایکسیلنس پر لے جاتا ہے، آپ کے شوہر کے رول کو بھی ایکسیلنس پر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ مینڈیٹڈ رول ہے، لیکن باپ اگر کما نہیں رہا، سپورٹ نہیں کر رہا، تو اس کے باپ ہونے کا جو رول ہے وہ ایکسیلنس پر نہیں جائے گا، مشکل ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنا اس رول کے ساتھ ہے تو وہ اس کو مزید ایکسیلنس پر لے جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور الیکٹیو رول ہے، تو آپ ٹیچنگ کرتے ہیں کسی ویژن پر، تو یہ رول آپ کے بہت سارے رولز کو ایکسیلنس پہ لے جائے گا۔ آپ سیلف کے رول بناتے ہیں، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ سیلف کے رول میں جاتے ہیں نا تو پھر اس کو آگے دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کرتے ہیں، آپ جم جاتے ہیں، ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں، ایکسیلنس پر ہیں۔ الیکٹیو رول جو ہوگا وہ آپ کو، یہ جو رول ہوگا سپورٹ الیکٹیو رول جو ہوگا آپ کو عابد بنانے میں بھی ایکسیلنس پر لے جائے گا، یعنی کہ آپ اگر جم جا رہے ہیں، الیکٹیو رول ہے آپ کا، تو آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ اچھی عبادت بھی کریں گے، انسان بنانے میں بھی ایکسیلنس پہ، مسلمان بنانے میں بھی، اس بہت سارے رولز میں بھی۔ سب سے لاسٹ پر جو ہے نا عام اختیاری کردار، یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ
जो इन तीनों में ना आता हो, ना वो किसी पर डिपेंडेंट हो, ना सपोर्ट कर रहा हो, ना एक्सीलेंस पर हो, बस है इलेक्टिव। तो ये सादा इलेक्टिव रोल जो है इसका कोई फायदा नहीं। अब आप देखें, मैंडेटेड रोल तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बस बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टिव रोल्स छोड़ सकते हैं। तो ये जो सिंपल इलेक्टिव रोल जो होता है ना, ये बस ऐसे बोझ ही होता है। ये जो लिस्ट है आपके सामने इलेक्टिव रोल्स की, इनमें से डिपेंडेंट इलेक्टिव रोल्स कोई भी नहीं है, सारे ही सपोर्ट इलेक्टिव रोल बन रहे हैं, और सारे ही इलेक्टिव एक्सीलेंस पर जा सकते हैं। यानी ये सारे जो हैं रोल एक वक्त में सपोर्ट एक्सीलेंस इलेक्टिव रोल बन सकते हैं। अगर आप इनको सपोर्ट इलेक्टिव रोल और एक्सीलेंस इलेक्टिव रोल बनाते हैं तो ये क्या होंगे, ये एमपीएल पर होंगे। मतलब अगर आप हमारी अपनी जुबान में देखें, या आप यूं कहें कि कोई भी ऐसा इख्तियारी किरदार नहीं उठाना चाहिए जो किसी रोल को सपोर्ट ना करे, या किसी रोल को एक्सीलेंस पर ना लेके जाए। ठीक है, जब भी आप कोई इख्तियारी किरदार उठाएं, ताल्लुक वास्ता बनाए, रिश्तेदारी बनाए, वो इन दो कैटेगरीज में जानी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट में और एक्सीलेंस में, या एक्सीलेंस में। अगर नहीं गया इसका मतलब ये है कि आप फिर आ जाएंगे यहाँ पर सिंपल इलेक्टिव रोल, और ये होगा जुल्म। अब देखें कितने हस्बैंड ऐसे होते हैं कि बस सिंपल मियाँ कोई काम नहीं, बस चले खाना पीना लेके दे देते हैं, लेकिन ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली और हेल्थ वाइज, कोई इल्मी तौर पर कोई काम नहीं कर रहे, ना इनकी एक्सीलेंस का सबब बन रहे, ना कोई टीचर ट्रेनर हैं, बस वो भी क्या बस पैसे लेने के लिए काम कर रहे हैं। आजकल देखा कि आपने कुछ बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपने सपोर्ट इलेक्टिव रोल और एक्सेलेंस इलेक्टिव रोल आपने ट्रेनिंग को नहीं बनाया। हाँ, आप पैसे आ, लेके काम कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। लोग फीस दें, बिल्कुल फ्री भी ना हो, फ्री भी ना करें कि वो काम की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखें कि इलेक्टिव रोल आपका इनके एमपीएल के अंदर होना चाहिए। मावन इख्तियारी किरदार, बेहतरीन इख्तियारी किरदार, डिपेंडेंट इलेक्टिव रोल है, इसको ऊपर तक लेके जाना चाहिए, यानी उसका एमपीएल भी ऊपर करें। अगर आप ने किसी जॉब की बजाय कहीं और जॉब की, काम की बजाय कहीं और काम की ले लिया, फिर इसका भी एमपीएल ऊपर करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम की है। मदियन में जब गए थे तो 8 साल की खिदमत के इवज उनको रिहाइश और शादी जो थी उसकी ऑफर हुई थी। तो और कहा गया था कि 10 साल करते हैं तो वो मतलब एक अच्छी उसमें होगी, बेहतरीन चीज होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा था बाद में कि उन्होंने कौन सी मुद्दत पूरी की थी, तो उन्होंने कहा था उसमें से जो बेहतरीन थी, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दर्जा एहसान पर जाकर काम किया था। तो हमारे माशरे में जो है जुल्म जो है ना यहाँ से शुरू होता है और फिर पूरे किरदारों तक पहुंच जाता है। तमाम रोल्स को हम बजाय इसके कि एमपीएल पर तो लेकर आए, हम उनको जुल्म पर ले जाते हैं। ये है रिजल्ट खराब करना। जब रिजल्ट खराब होता है तो इसका मतलब चॉइस ठीक नहीं थी। आपने शादी की, हस्बैंड और वाइफ होने के बाद से आपकी चॉइस जो है वो बस सिर्फ वक्ती एक जो थी वो जरूरत पूरी करना थी, कोई बड़ा मकसद नहीं था। टीचर
ٹریننگ میں آپ ہیں، کولیگ ہیں، ہم سائیں ہیں، یعنی کچھ بھی تھے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک کے ساتھ سپورٹ اور ایکسیلنس کا رول ہونا ہمارے اپنے ملک کے ساتھ بھی چاہیے. ٹیکس دینا چاہیے ہمیں، اس کے ریٹرن میں ہمیں ایجوکیشن، پیس، ہیلتھ کیئر، جسٹس ملنا چاہیے. ہمیں نہیں مل رہی ہیں چیزیں، لیکن ہمیں جو ہے اپنا جو بحیثیت ایک اچھا سٹیزن ہونے کے، ہمیں اس پہ تو ایکسیلنس پہ ہی رہنا چاہیے. ہم اس سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی سٹیزن کے بھی درجہ ظلم پر ہی ہیں. تو جب ہم بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی ظلم کریں، تو ظلم در ظلم ہے. تو پھر معاشرے میں کیسے بیلنس آئے گا؟ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں، بیلنسنگ آف رولس. یہ ڈائیگرام ہے آپ کے سامنے، جسٹ ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ایم پی ایل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 3 شخصوں کا ہم نے موازنہ کیا ہوا ہے، پرسن اے، پرسن بی، پرسن سی، ٹھیک ہے. فادر کے رول میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے جو ہے وہ درجہ احسان ہیں، سارے ہی یہ تینوں ایم پی ایل سے اوپر ہیں، اور ایک زیادہ اوپر، ایک تھوڑا کم اور ایک تھوڑا کم. بزنس کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، ایم پی ایل یہ ہے اور یہ، اور اس طرح آپ سارے کرداروں میں دیکھ لیں. یہاں پر آپ باس کے اس میں دیکھیں اگر، تو پرسن اے جو ہے وہ ایم پی ایل سے تھوڑا اوپر ہے، پرسن بی بہت زیادہ اوپر ہے، لیکن پرسن سی جو ہے وہ نیچے، ایم پی ایل سے بھی نیچے، نہیں درجہ ظلم پر ہے. تو یہ ایک رف سی ایک آپ کے سامنے ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے رولز جو ہیں، ان رولز کا ہمیں اپنے ہر رول کا ایک تو ایم پی ایل معلوم ہونا چاہیے. یہ اویئرنیس ہے. ہم شادی کی جلدی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو یہ آگاہی نہیں دیتے کہ اس کردار کے، اول تو اس کردار کے، اور پھر اس کردار سے جو مزید کردار بنیں گے ان کے ایم پی ایلس کے، ان کے رول کے ہیں. شوہر کے ساتھ داماد بنتے ہیں، بیٹے بنتے ہیں، سوری باپ بنتے ہیں، اور پھر آگے مزید رشتے دوسرے بھی، چچا کے مزید جو بن جاتے ہیں رشتے، اور بھی بنتے ہیں. تو یہ سارے جو رول ہیں ان کے لیول جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. بیلنسنگ آف رولز میں سب سے کمزور جگہ، جس طرح اس زنجیر کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے، جیسے نہیں ہوگا، یہاں سے ہوگا، بلکہ سب سے کمزور جگہ سے ہوتا ہے. اس طرح کیا کہنا، the strength of a chain is the strength of its weakest link. کہ یہ یہاں سے جو اس کا ویکسٹ لنک ہے، وہاں سے اس کی مضبوطی کا اندازہ ہوگا. تو اس کو سلیمان احمد صاحب نے کہا گیا کہ کسی بھی آدمی کی اسٹرینتھ کا اندازہ اس کے کمزور رول سے ہوتا ہے، سب سے کمزور رول سے. ہم بحیثیت انسان اپنے ہر کردار میں ہم مضبوط نہیں ہو سکتے، تو ہمارے مضبوطی کا اندازہ جو ہوگا نا، وہ ہمارے جو سب سے کمزور رول میں جہاں پر ہم ہوں گے وہاں سے ہوگا. اس کو کیسے مینج کر رہے ہیں، کیسے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. بعض لوگ جو سارے رولز میں ٹھیک ہوں گے لیکن سیلف کے رول میں سست ہوں گے. بعض لوگ جو سیلف اور باقی سارے رولز میں ٹھیک ہوں گے، شوہر کے رول میں فارغ ہوں گے. بعض لوگ جو سارے رولز میں ٹھیک ہوں گے، عبداللہ کے رول میں سیکھ نہیں ہوں گے. تو آپ کے سارے رولز کی طاقت کا اندازہ آپ سب سے کمزور رول سے ہوتا ہے، لہٰذا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. یہ مت سوچیں کہ میں اتنا زیادہ بہتر انسان ہوں، ہر اعتبار سے ٹھیک ہوں. ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی طاقتور ہونے کا اندازہ، بہتر اندازہ آپ کے کمزور پہلوؤں سے لگایا جائے گا. حدیث دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. میرے بعد وہی شخص کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. تم میں سے کوئی زندہ رہے، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا، لہذا تم میری سنت اور ہدایت یافتہ
خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا. نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین فریم ورک چھوڑ کے گئے، اور جہاں انہوں نے ہمیں ہدایت بتایا ہے اس کے بارے میں، وہاں ڈرا بھی دیا کہ اندیشہ کہاں کہاں سے. ایکٹیو رول کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنی لگی ہوئی روزی کو بلا وجہ چھوڑ دے. یعنی نوکری کرنا الیکٹیو رول ہے، بلا وجہ چھوڑ دینا. اسلام نے کیا بتایا؟ چند شرائط کی بنا پر آپ چھوڑ سکتے ہیں، کہیں بہتر موقع ملا ہے چھوڑ سکتے ہیں، ویژن پہ. ایسے ہی چھوڑ کے چلے جانا میرا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو، یعنی الیکٹیو رول کو، تو یہ غلط ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر جو رشتہ داریاں ان میں بھی خیال نہیں رکھا جاتا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں دیکھیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا مطلب؟ مومن عورتیں ہیں مومن عورتوں کے، مومن مرد مومن مردوں کے. ان کا MPL کیا ہے؟ MPL کیا ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یعنی کہ ان کا MPL کیا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ MPL ہے. جب یہ پورا کریں گے، یہاں تک پورا کریں گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. آج ہم پر اگر رحم نہیں ہو رہا تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں، MPL میٹ کر رہے ہیں. سورہ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 110 میں، اور یہ امت مسلمہ کا MPL ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. MPL کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا. یہی کام اگر اہل کتاب کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے زمانے کے بہترین لوگ جو تھے وہ آج بدتر کیوں ہیں؟ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا. کوئی بہترین ہونے کی علامت جو ہے وہ نہیں رہی. ان میں سے اکثر فاسق اور ہیں اور تھوڑے مومن ہیں. آج ہم میں سے بھی اکثریت فاسقوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. کیا کہتے ہیں ہم؟ دین یا مذہب جو ہے وہ دوسرے کا پرسنل معاملہ ہے، ہم کیوں کسی کے معاملے میں دخل اندازی کریں؟ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی، دیٹس اٹ. تو یہاں سے دیکھ لیں. ہاں، حکمت کے تقاضے جو ہیں وہ آپ نے پورے کرنے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک مسلمان کسی جہاز میں اپنی طرف سے دعوت کے کام کر رہا تھا اور لوگوں کو دھمکا رہا تھا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو یہ ہوگا اور یہ جہاز بم سے اڑ جائے گا اور یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے. تو ایسی دعوت کا کیا فائدہ؟ تو ایک چہرہ ہی خراب کرنے والی بات ہے نا. تو وہی بات ہے کہ اویئرنیس، صحیح علم، اور پھر اس کے ساتھ سنت کے مطابق عمل بہت ضروری ہے. کیا ہے یہ کہ قریب ہے کہ تم قطع رحمی کر کے، رشتہ داری کے MPL پورا نہ کر کے زمین میں فساد برپا کرنے کا سبب بن جاؤ. اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کر دے گا، ان کو بہرا کر دے گا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا. یہ آج کل امت کا ہے. ہر گھر کی لڑے کہانی، ہر گھر میں یہ مسئلے ہینڈل کرنا نہیں آتا. رشتہ داری ٹوٹتی تو ٹوٹے، بس مجھے مفاد چاہیے. مسلم کی حدیث کے مطابق جو رشتہ داری کے MPL پورے نہیں کرتا، قطع رحمی کرنے والا، کیا کہا گیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی MPL پورے نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جلدی نیکی جس کا
اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یہاں تک کہ گھر والے فاجر ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کے مال کی تعداد بڑھتی رہتی ہے جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گھر والے صلہ رحمی کرتے ہیں اور وہ محتاج ہوں۔ امپورٹنٹ ہے نا، یعنی کہ صلہ رحمی فرض ہے۔ رشتہ داری کا MPL یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کرنے والا گناہ گار بھی ہونا تو یعنی حقوق اللہ میں گناہ گار ہوں، حقوق العباد پورے کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد کے مال پیش کیے جاتے ہیں جمعے کی رات کو، لیکن قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ اس حد تک صلہ رحمی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو صلہ رحمی ہے رشتہ داری یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور یہ دعا کرتی ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا یا توڑے گا تو اللہ اس کو توڑے گا، یعنی اتنی ضروری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں عام تعلقات میں جو MPL کیا ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ MPL ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے لڑائی جھگڑا فراڈ دھوکہ کرپشن مالی جانی نقصان عزت کا نقصان نہیں چاہتے تو یہ MPL ہے دوسروں کے لیے، آپ اس کے اوپر ہی لوگوں کے لیے چاہیں گے تب کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ لوگوں کے لیے وہی خیر نہ چاہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ دیکھیں کتنے کلیئر MPLs ہیں۔ تو میں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی راتیں جو ہیں وہ بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔